یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں
انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے سارے پڑھو لا ہمارا نبی سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے اور اس رات کو معراج شریف کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ علماء نے بے شمار کتابیں لکھیں، نکات بیان کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے وقت سیر کروائی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی شریف تک، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقامات ہیں جن کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اور سیر اس لیے کروائی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو
اپنی بڑی بڑی نشانیاں، عجائبات، بڑے بڑے مشاہدات جو ہے وہ کروائے۔ بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ دو تین میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ رات ویسے بڑی فضیلت والی رات ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ آج کی رات آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، ابھی میں دیکھ رہا تھا ترکی کی مسجد آیا صوفیہ، وہاں ایک بہت بڑی محفل معراج شریف کی محفل پاک ہو رہی ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی شریف دیکھ لیں کہ جس پتھر کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری مبارک براق کو باندھا گیا، آج کی رات لوگ اس پتھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی وہ معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں وہ بھی معجزہ ہیں، سر کے بال مبارک وہ بھی کیا ہیں؟ معجزہ ہیں۔ اور منہ مبارک کے اوپر ہی گفتگو کی جائے تو کتنے واقعات جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو ہے وہ بھی معجزہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کھاری کنووں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے ہیں تو وہ کنویں میٹھے کنویں بن جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست شفا، دست رحمت، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جو ہے یہ بھی معجزہ ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی شان کتنی ہے کہ آپ اپنے جوڑوں سمیت، نالین پاک سمیت آج کی رات آپ عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بڑے عظیم معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، بلکہ یوں کہیں جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام معجزات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات میں سے قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر آج کی رات معراج شریف کا معجزہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ علماء اپنے انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، صوفیاء درویش لوگ وہ اپنے انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، فلاسفر وہ اپنے انداز کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں۔ آج کی جدید دور کی سائنس واقعہ معراج کو، جدید اس کے پہلوؤں کو نئی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کتنے اہتمام کے ساتھ جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین پہلے جنت میں گئے، بڑے بڑے براق تھے وہاں پر، بڑے بڑے حسین و جمیل براق تھے۔ ایک براق ایک کنارے پر کونے پر لگ کر جو ہے وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جبریل امین نے پوچھا کہ تو کیوں یہاں پر سر جھکا کر بیٹھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آج رات بڑی برکت والی رات ہے، نبیوں کے سردار آسمانوں پر تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے حسین و جمیل خوبصورت براق موجود ہیں،
تو میں اپنی قسمت کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہوں کہ میرا کیسے یہ مقدر ہوگا کہ میرے اوپر امام الانبیاء تو سواری نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل، یہ جو براق پریشان بیٹھا ہے نا، اسی براق کو لے جاؤ اور جا کر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے لیے اسی براق کے اوپر سوار کر کے تم نے لانا ہے۔ معراج شریف کی رات جبریل امین ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر آتے ہیں، اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے، وہاں سے بیدار کرتے ہیں، اور بیدار کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی شریف میں جاتے ہیں، جسے ہم بیت المقدس پڑھتے ہیں یا بیت المقدس آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آج کی رات کرانی معراج ہے، کروانی اللہ نے معراج ہے، اپنا دیدار کروانا ہے، آسمانوں کی سیر کروانی ہے، تو مسجد اقصی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیوں لے جایا گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی شریف کے اندر کیوں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ وہاں پر 1,24,000 جو نبی تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان وہ تمام نبیوں کے اوپر بھی ظاہر کرنی تھی، اور تمام انبیاء نے حضور کا استقبال کرنا تھا اور حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا تھا۔ جب مکہ سے حضور علیہ السلام کی سواری چلی تو احادیث میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک جگہ آئی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جو علماء ہیں انہوں نے یہاں پر ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلی یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا استقبال بھی کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب آپ بیت المقدس کے اندر پہنچے تو وہاں پر سارے انبیاء نے استقبال کیا، تو ان انبیاء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک نبی کی طاقت کا عالم کتنا ہے۔ براق جو ہے یہ برق کی جمع ہے، برق جو ہے یہ بجلی کو کہتے ہیں، اور سائنسدان کہتے ہیں یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ 1 سیکنڈ کے اندر تقریباً 3 لاکھ بلکہ 80 لاکھ کلومیٹر یہ سفر طے کرتی ہے۔ تو براق برق کی جمع ہے، تو کتنی وہاں پر بجلیاں ہوں گی۔ براق اپنی رفتار میں جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے جہاں پر براق کی نگاہ ہوتی ہے وہاں پر براق کا جو ہے وہ قدم پڑتا ہے، یعنی تا حد نگاہ براق جو ہے وہ ایک قدم ڈالتا ہے تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے
وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا ہے۔ تو وہ براق اپنی رفتار میں تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی آگے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا پھر حضور علیہ السلام جب آسمانوں پر گئے، تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور پھر 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کی ہے۔ تو اتنا لمبا سفر کرنا، اور جب چھٹے آسمان پر حضور علیہ السلام پہنچے، وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو ایک دولہے کی طرح تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کی سواری جا رہی تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ ایک خادم کی حیثیت سے تھے، اور حضور جہاں پر جاتے تھے اللہ کے نبی اس سے آگے جا کر جو حضور کا استقبال کرتے تھے۔ وہی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور 5ویں جو آسمان ہے اس کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو نبی ہیں جو 7 آسمانوں پر ہیں، یہ سارے نبی تو بیت المقدس کے اندر موجود تھے، حضور علیہ السلام کے پیچھے وہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر آگے جب آسمانوں پر حضور جاتے ہیں تو یہی اللہ کے پیارے نبی آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا وہاں پر استقبال فرما رہے تھے۔ تو گویا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کی شانیں اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بھی دکھا رہا تھا، اور حضور علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جبریل امین رہتے ہیں، یہ جبریل امین کا گھر ہے، اور اس بیری کے ہر پتے کے اوپر اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ کے جتنے نورانی فرشتے تھے وہ تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے، اور حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے اور دیدار کر رہے تھے۔ اور پھر قرآن کے اندر موجود ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہا ہے اور سدرۃ المنتہا کے بالکل ساتھ ہی جنت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، جس وقت میں جنت کے اندر تھا تو اس وقت میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو اپنے آگے سنا تھا، تمہارے قدموں کی آواز کو اپنے آگے سنا۔ کہاں جو ہے وہ 7 آسمان ہیں، کہاں سدرۃ المنتہا ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہاں اس کے ایک پہلو میں وہ جنت المأویٰ ہیں، بہترین اللہ کی بنائی ہوئی جنت موجود ہے۔ اس جنت کے اندر جب نبی پاک جاتے ہیں تو آپ اپنے آگے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو فرمایا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز کو اپنے آگے سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اچھے طریقے کے ساتھ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کرتا ہوں، اور اچھے طریقے کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ تحمل اور بردباری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر ہی کروں، بار بار بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، معراج کی رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو تحفہ ملا اس تحفے کا نام ہے نماز۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور 50 نمازیں تھیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، آپ کی امت کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا،
50 نمازیں پڑھنا، واپس جائیں اللہ کی بارگاہ میں اور کم کرا کے آئیں۔ حضور علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، پھر حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ دوبارہ جائیں اور نمازیں کم کرا کے آئیں۔ دل تو بڑا کرتا ہے بڑی باتیں کروں۔ اب دیکھیں کئی لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر نبی کو پتہ ہوتا ہے تو نبی پہلی مرتبہ ہی ساری نمازیں جو ہے وہ کم کرا لیتا۔ تو ہم کہتے ہیں نبی کے اوپر اعتراض کرنے والوں، تو نمازوں کا تحفہ تو اللہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی منشا یہی ہے کہ محبوب جائے بھی اور محبوب آئے بھی۔ محبوب کا جانا بھی محب لوگوں کو پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب کا آنا بھی محبوں کو پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیں، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخری مرتبہ کہا کیا واپس جائیں اور نمازیں کم کرائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہیں یہ 5 نمازیں، ہیں یہ 5 نمازیں، جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب جو ہے عطا کیا جائے گا۔ نمازیں 5 ہوں گی لیکن جو پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا ملے گا۔ اور پھر نبی پاک 9 مرتبہ گئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے 9 مرتبہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کے اوپر جو سوال کیا تھا ربی آرینی، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ جملہ، یہ سوال، یہ درخواست اور یہ گزارش اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ کی تھی۔ 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو معراج کی رات حضور علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک کی زیارت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام خدا نہیں ہیں، حضور خدا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو حضور جب آتے تھے اللہ کے انوار و تجلیات کے اندر حضور مستغرق ہوتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضور کی زیارت فرماتے تھے۔ گویا کہ حضور کی زیارت کرتے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا بھی مشاہدہ فرما لیتے تھے کہ 9 مرتبہ کہا باری تعالیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو معراج کی رات 9 چکر نبی پاک کے لگے ہیں اور 9 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے، اور پھر جا کر جو 5 نمازیں ہوئیں۔ اور حضور علیہ السلام کی معراج تو وہ تھی کہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کو نمازیں ملیں، اور یہ ہے حضور کی معراج، یہ ہے حضور کی معراج کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں اللہ کا دیدار کرنے کے بعد 5 نمازیں جب ملی ہیں یہ لے کر آتے ہیں، تو امتیوں کے لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو گویا ہمیں معراج کی رات کے اندر کم از کم یہ تہیا کرنا چاہیے اور یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہم نے 5 نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، کہ تیری معراج کہ تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج کہ یا رسول اللہ میں تمہارے قدم تک پہنچا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے لیے حاضر نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیا کیوں نہیں؟ اس کی والدہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا ساری رات عبادت کرتا رہا ہے اور فجر کا وقت ہوا تو وہ سو گیا ہے، اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کے اندر یہ عمل قبول نہیں، شریعت کے اندر یہ عمل قبول نہیں۔ جو بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آدھی رات کی نماز یا آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کی نماز کا ثواب یا پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی جو عشاء پڑھے گا اس کو آدھی رات ہے، جو فجر پڑھے گا اس کو دوسری آدھی رات ہے، تو جو عشاء اور فجر دونوں نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف واقعات ہی نہ سنیں، واقعات بیان کرنے کو یقین کریں۔ اگر کوئی ماحول ہوتا تو میں بڑی تقریر کرتا، آج کی رات بڑی تقریر کرتا، یقین کریں، اور میں آپ کو سناتا کہ واقعہ معراج کے اندر حضور علیہ السلام کی کیا شانیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید، وہ کہنے لگا کیسے یہ ممکن تھا، ایک رات میں حضور آسمانوں سے ہو کر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آگے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مرید تھا، تو اس نے عراق کے اندر غوطہ لگایا، تو میں نے جو آج روایت پڑھی تو ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے نکلا، یہاں پر آ کر اس نے شادی کی، اس کے بچے ہوئے، پھر ایک مرتبہ یہاں پر دریا کے اندر غوطہ لگایا، دوبارہ عراق کے اندر جا کر نکلا، اپنے شیخ کے پاس گیا، حضور یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ کبھی بھی نبی پاک کی شانوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا، کبھی بھی نبی پاک کی شانوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا۔ کامل مومن ہوتا ہی وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بغیر دلیل کے مانتا ہے اور غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حضور پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں، کہ انہوں نے جب ابو جہل آیا اور ابو جہل نے آ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اسلام سے پہلے بھی تھی، اسلام سے پہلے بھی دوستی تھی، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، تکلیفیں برداشت کر لیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن جب معراج ہوئی نا تو اس دن جب نبی پاک نے اعلان کیا تو اس دن ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی تھی، ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، ابو جہل کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رات کو انہیں معراج ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا نام تو بتائیں، کہا وہ تمہارے دوست محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز نبی پاک ہمیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، فرشتوں کی خبریں بتاتے ہیں، جنت کی خبریں بتاتے ہیں، دوزخ کی خبریں بتاتے ہیں، وحی کی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، تو ان باتوں کو ہم ہر روز مانتے ہیں۔ اگر میرے دوست نے یہ کہا ہے، اللہ کے حبیب نے یہ کہا ہے، اگر اس سے کوئی بلند بات اور دور کی بات بھی وہ کہتے ہیں تو تب بھی ابوبکر صدیق بغیر دلیل کے ان کو مان لیتا۔ تو یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم حضور علیہ السلام کی شانوں کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ آخری میں روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، برائے مہربانی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا، اے صحابہ بتاؤ ذرا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ کون سی ایسی مخلوق ہے کہ جن کا ایمان ایسا ایمان ہے جو قابل رشک ایمان ہو۔ قابل رشک ایمان ہے کن لوگوں کا ہے؟ قالوا الملائکہ، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان ہے، بڑا قابل رشک ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وما لہم وہم عند ربہم، ان کا ایمان اتنا مضبوط ایمان کیسے ہوگا؟ ذرا توجہ میری طرح، کہ فرشتوں کا ایمان وہ اتنا تعجب والا ایمان کیسے ہے؟ فرشتے تو ہر وقت اللہ کے پاس حاضر رہتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور اللہ کے دریائے رحمت میں رہتے ہیں، تو فرشتے ہر وقت جب اللہ کے پاس ہوتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس کا ایمان تعجب والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فن نبیون، اللہ کے نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بڑا تعجب والا ہوتا ہے اور بڑا رشک والا ایمان ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وما لہم
کہ ان کا ایمان اتنا تعجب والا کیوں ہے؟ وہم والوحی ینزل علیہم، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، نبیوں کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے، نبیوں کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا ہے، اللہ صحیفے نازل کرتا ہے، اللہ نبیوں کے اوپر کتابیں نازل کرتا ہے۔ اگر نبی ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ اللہ اپنے نبیوں سے باتیں کرتا ہے، نبیوں کے اوپر اپنے کلام نازل کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اگر نبی ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ پھر حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فنحن، ہمارا ایمان بڑا تعجب والا ہے، ہمارا ایمان ایسا ہے جو قابل رشک ایمان ہے، ہمارا ایمان ایسا ہے جو قابل تقلید ایمان ہے، ہمارا ایمان ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بڑی توجہ والی آخری جملے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہارا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، حالانکہ اللہ کا نبی میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ میرے سامنے درخت جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، جانور مجھے سجدہ کرتے ہیں، کبھی سورج واپس آتا ہے، کبھی چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، کبھی میں اشارہ کرتا ہوں تو کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں، اشارہ کرتا ہوں میری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اے صحابہ تم میرے معجزات کو دیکھتے ہو، میرے فضائل کو دیکھتے ہو، کمالات کو دیکھتے ہو، میرے محاسن اور میرے مناقب کو دیکھتے ہو، میرے معجزات تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے خود فرمایا اے صحابہ یہ بات یاد رکھنا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری باتوں پر غیب کے ساتھ ایمان لائیں گے، وہ بن دیکھے مجھ محمد کے اوپر ایمان لائیں گے، کبھی وہ معراج کے بارے میں سنیں گے تو معراج کے اوپر ایمان لائیں گے، کبھی قرآن کے بارے میں سنیں گے قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے، کبھی میرے معجزات کے بارے میں سنیں گے تو ان کے اوپر ایمان لائیں گے، میری باتوں میری احادیث کو سنیں گے تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، میرے نام کو سنیں گے، میرے نام سے محبت کریں گے۔ اے صحابہ ایسی قوم آئے گی جو میرے بعد آئیں گے لیکن مجھ محمد کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ انہوں نے ہر کوئی پھر جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو صبح ہم نے کہا طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کے مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ، سی معراج راز محبتاں دا، سی معراج راز ایک محبتاں دا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے اتے مطلوب گیا، سدیا طالب تے اتے مطلوب گیا، جبریل امین سی صد لے جان والا، بادے کہندے نے بنا دروازوں کس طرح عرش تے گیا جان والا، ابر عقل کی دخل تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، واقعہ معراج، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔